حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گھوڑے کا کیا ہوا؟ حضرت امام حسین کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا اور اس گھوڑے کی خاصیت کیا تھی؟ آج ہم اس ویڈیو میں امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کی مکمل داستان بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ کسی دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں کچھ صحابہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا اور بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا اس گھوڑے کی سواری کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تھی تو وہ فوراً حضرت امام حسین کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین کے پاس آ گیا۔ حضرت امام حسین سے محبت کی وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب یزیدوں نے حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا تھا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے پانی نہ پی کر حضرت امام حسین کے ساتھ اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو جہنم میں وصال کیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا، اور ذوالجناح نے اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح مارا کہ جس سے اتنی زور سے آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمن کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے کیونکہ یہ گھوڑا اللہ کے رسولوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر وہ لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب گئے، ذوالجناح نے زمین پر اتنی زور سے پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد ایک شخص امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت امام حسین کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین کے گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ نے آپ کو اس گھوڑے نے نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہ رہا تو اب میں کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی دنیا سے چلا گیا۔